الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 14 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 58 میں ہم انشاءاللہ 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ولید بھائی 1-to-1 کوسچن کریں گے انشاءاللہ تعالی، پہلی دفعہ ماشاءاللہ تعالی۔ جی ولید بھائی اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی پہلا سوال کریٹیکل ہے۔ جی پچھلے ویک میں بلیک ہول کی پکچر منظر عام پر آئی، اس حوالے سے کچھ تبصرہ فرما دیں۔ دیکھیں یہ جو بلیک ہول کی ڈسکوری ہے یہ انسانی ہسٹری میں چند بڑی ڈسکوریز میں سے ایک ڈسکوری ہے، اور ہم تو اس طرح کی جب بھی کوئی ڈسکوری آتی ہے تو ہمیں تو اس ہر ڈسکوری میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ظہور ہوتا ہے لوگوں کے سامنے۔ بیسیکلی بلیک ہول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا اس کی امپورٹنس کو، تو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، ویسے گوگل میں جا کے آپ اگر ویکیپیڈیا کو اسٹڈی کریں تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بلیک ہول کی ڈسکوری کیا ہے۔ بیسیکلی آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فزکس کی فیلڈ میں، اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے، سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم۔ ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف ان سین ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کریٹر کی طرف سے آتا ہے۔ دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے۔ تو ریویلڈ نالج وحی کا علم ہو یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو ریلیجن وداؤٹ سائنس، سائنس وداؤٹ ریلیجن از lame، اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے۔ ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی۔ اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جس کو ہم سائنس کے فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل ایونٹ کی۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی ڈیٹیل ریکارڈ ہوا تھا، قرآن ورسز ماڈرن سائنس، اس کے اوپر اگر آپ کو شوق ہے تو آپ دیکھیں، آپ بنیادی اس تھیم کو سمجھیں گے۔ سائنس صرف فزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی، وہ پابند ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے، قوت اچھال، اس کو سائنس یوز کرتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں۔ لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا، وہ ختم ہو جائے اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے۔ ارشمیدس کریٹر نہیں ہے اس لا کا، ڈسکور کرنے والا ہے۔ سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا۔ سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک ڈسکوری ہے، لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا۔ انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں، سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے، لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا، انڈا کریٹر نے بنایا۔
تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا. 1879 میں پیدا ہوئے, 1955 میں فوت ہوئے. 1921 میں انہیں نوبیل پرائز دیا گیا فزکس کی فیلڈ کے اندر. اور فزکس کی فیلڈ میں ان سے بڑا کوئی سائنٹسٹ نہ ان سے پہلے گزرا ہے نہ ان کے بعد, بلکہ انہوں نے تو فزکس کا دھارا ہی بدل دیا. ان سے پہلے تو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے نیوٹن کو, لیکن انہوں نے آ کے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھا 1915 کے اندر, 1915 میں, تو پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. وہ تو کہتے ہیں ہم فزکس کنکلوڈ کر چکے ہیں. فزکس تو ایک پھر بات آ گئی, یہ نیوٹینین فزکس اور ہے اور آئنسٹائن کی فزکس. انہوں نے تو کئی ایسی چیزیں جو لوگ کنکلوڈ کر چکے تھے. اب وہ ہر بندے کی سمجھ سے مطلب وہ سمجھانا, یہاں میں فزکس پہ تو لیکچر نہیں دے رہا, میں آپ کو آج صرف بلیک ہول پہ بات کروں گا. تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر, یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, یہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو, تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس, قوت کشش ثقل, جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا, اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکیئر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو, لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے, تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی, جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے. جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا, جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں, چکر کھا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے, پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو, اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی, جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے. آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا, نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے, سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے, لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی. اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں. روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. یوں 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے, یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے. تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں. یہ اتنے لاکھ نوری سال, اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے. وہ تو آپ میرا ہو از اللہ والا لیکچر دیکھ لیں, مسئلہ 60, اس میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں. تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا. پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ ہسٹری دیکھیں, کرتے کرتے بہرحال 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر, یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی, جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں. وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں, اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے ہیں. تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی, اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے, جو پیچھے ول آف کریٹر ہے, ول آف گاڈ ہے. ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ
science without religion is lame and religion without science is blind. تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے. باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہی ہیں. اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم, میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں, اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں. میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے. جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں. تو میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں. ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں, اور ان کی جو اتنی آبزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے, وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے. ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا. یہ جو علق کا ترجمہ ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے رہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, تو وہ بعض لوگ پہلے ترجمہ کرتے تھے قرآن یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کی پھٹک سے پیدا کیا. حالانکہ علق کا یہ کوئی ترجمہ عربی کے اندر اس کے لیے کوئی لٹریچر کی بنیاد نہیں ہے. علق تو عربی میں کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو, لٹکی ہوئی چیز. معلق اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے علق کا ترجمہ آج کے ایک یعنی ماڈرن دور میں عربک میں لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جونک جو ہوتی ہے. اور اس کی اگر شکل کو دیکھیں آپ, یعنی جو ایمبریو ہے رحم مادر میں, وہ انیشلی سسپینڈڈ فارم میں لیچ کی شکل میں ہوتا ہے. تو اب جو نئے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جونک نما سسپینڈڈ چیز کی حالت میں رحم مادر میں بچے کو, جنین کو, ایمبریو کو رکھا. تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے والوں کو تو پتہ تھا, پرانوں کو نہیں, لیکن اللہ کو تو پتہ تھا نا. اور اللہ نے اس چیز کو قرآن پاک میں ایڈریس کیا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات ہے, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے, تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے, خدا کی ذات حق ہے. تو یہ ہر آنے والا زمانہ, ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے کے جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے. زلزلہ کس طرح آتا ہے؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے. اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے, اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے تو خدا ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص نے یہ آبزرو نہ کیا ہو کہ چوزا انڈے میں سے نکلتا ہے, ایک لمحے کے لیے سوچیں, اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے, اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا, یہ جو تمہیں اتنے خوبصورت چوزے اور مرغیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں. وہ کہے گا میں نے درجنوں دفعہ توڑا ہے, اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزا بن سکے. ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں؟ یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے, وہ کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے, وہ درخت تو اتنا بڑا ہے, یہ تو اتنا سا ہے, وہ تو 6 ارب گنا بڑا ہے. لیکن ہم عادی ہیں. آپ پھولوں کو دیکھیں, اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں. فروٹ کو دیکھ لیں, کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں. ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے, انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے. مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش, وہی زندہ ہو رہی ہے نا. چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک. اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے, آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں, پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں. ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے,
अंडा तो कोई बनाने का सोच भी नहीं सकता। तो ये जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कवरीज होती हैं, इसमें हमारा एटीट्यूड प्राइमरी ये होना चाहिए कि हम इसके बाद खुदा की शनाख्त करें। कुरान पाक की आयात में उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश न करें। कहीं कुछ बन भी रहा होता है, कहीं नहीं भी हो रहा होता। हम भी यानी कोशिश करते हैं, जो करीब करीब वो बात कर देते हैं, अदरवाइज मुझे भी सारी बातें पता हैं जो लोग करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कुरान में ना भी लिखी हों। असल चीज़ ये है कि हर फिजिकल फिनोमेना आपको अल्लाह की तरफ लेके जाता है। तो ये ब्लैक होल की डिस्कवरी भी अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानदेही है, क्योंकि जिसने डिस्कवर किया है उसने तो इसको पैदा नहीं किया, उसने सिर्फ जाना है। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि हम यानी कई चीज़ें इस कायनात के अंदर कि जिनको अभी हम सिर्फ उनको जानते नहीं, उनकी डिटेल्स तो छोड़ ही दें, हमें तारुफ भी नहीं। मैंने कई दफ़ा बताया कि इस कायनात के अंदर इस वक्त 250 बिलियन गैलेक्सीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, 250 अरब। उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है, जिसमें 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, जिनमें से एक सूरज ये है, और ये सबसे छोटा सूरज है। इस तरह के 300 अरब सूरज है, और 1 अरब इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे ना, 25 से 30 साल चाहिए 1 अरब गिनती गिनने के लिए। 24 घंटे और कोई काम ना करे। आप 86,400 सेकंड, हर सेकंड में एक दफा भी गिने तो आप 1 लाख की भी गिनती पूरी नहीं कर सकते, और 25-30 साल तक गिनते रहे तो 1 अरब है। तो 300 अरब सूरज इधर है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि समुंदर के रेत के जर्रे जो समुंदर के किनारे पे हैं वो कम है, कायनात में जो सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, वो इससे ज़्यादा है। इतनी बड़ी कायनात है सर, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और फिर उसकी जो उसके अंदर जो हारमनी है सर, वो सबसे बड़ी बात है। कायनात खाली बनाई नहीं, बना के छोड़ नहीं दी है, इतनी बैलेंस है कि वो किसी के चलाए बगैर चल ही नहीं सकती, इतनी बैलेंस है। आपको अंदाजा नहीं है, पूरी पूरी गैलेक्सीज एक दूसरे में से यूं गुजर जाती हैं और कोई स्टार दूसरे से नहीं टकराता, जिसमें अरबों स्टार्स हों और वो गुजर जाएं। सर आज तक हमारे अबाउजदाद में से किसी ने सूरज ना निकला हो, कभी नहीं ऐसा। सन उन लाज का पाबंद है जो अल्लाह ताला ने उसकी डेस्टिनी में मुकर्रर कर दी है पिछले 15 अरब साल से, विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन। ज़ाहिर है सूरज तो निकलता है, गुरूब तो नहीं होता, विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन। सूरज का कोई बाप है जो उसको चला रहा है? 15 अरब साल से बगैर फ्यूल के वो चल रहा है, और उसके अंदर इतनी रोशनी है कि हर सेकंड में 50 करोड़ एटॉमिक बम के बराबर एनर्जी सिर्फ एक सूरज में से निकल रही है। इस तरह के 300 अरब सूरज हैं, ये एक गैलेक्सी है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सीज और होती हैं। अनबिलीवेबल डाटा है। और ये तो वो है जो नासा ने भी दरियाफ्त किया है। अभी आसमान तो पता ही नहीं कहां पे है, और ये जमीन के अंदर ही आप इस वक्त सिर्फ जमीन के ऊपर 20 लाख मखलूकात की स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। 2 मिलियन स्पीशीज, यानी अगर आप गिनना शुरू करें, इंसान, घोड़ा, गधा, कौवा, चील, मुर्गी, इस तरह आप स्पीशीज नबातात और हैवानात की गिने ना, उनकी स्पीशीज की तादाद 20 लाख 2 मिलियन है। फिर एक एक स्पीशीज वो आगे फिर बिलियंस में, इंसान ही 7-8 अरब है। जमीन पे सिर्फ हशरातुल अर्द, इंसेक्ट्स और कीड़े इतने हैं कि हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए, 8 अरब के करीब इंसान है ना, हर बंदे को कहा जाए 20-20 करोड़ ले लो कीड़े, तो उससे ज्यादा कीड़े। वो तो सिर्फ कीड़े की बात हो रही है सर। तो ये तो ना खत्म होने वाला डाटा है, इस पर बहुत बोला जा सकता है। फिलहाल हम उस पर ही वापस आते हैं कि आइंस्टाइन की जो एक थ्योरी थी वो आज प्रैक्टिकली सामने आ गई है। काश आइंस्टाइन कोई हाफिज़ाउल्लाह होता या रहीमाहुल्लाह होता तो हम भी खुश हो रहे होते। खैर, हम यानी उनकी जो खिदमात हैं वो तो उनको तो अप्रिशिएट करते हैं, कोई शक नहीं है। बाल इन चीज़ों से हमें ये भी पता चल गया कि इल्म गैब किसी के पास नहीं होता, अल्लाह ताला एक्वायर्ड नॉलेज के ज़रिए किसी को इल्म दे दे। वरना ये सारी डिस्कवरीज जो आजकल की मॉडर्न एज में है, पुरानी एज में तो मुसलमानों ने भी कुछ किए हैं, लेकिन मॉडर्न एज में मुसलमानों की कोई दूर दूर तक कंट्रीब्यूशन इन चीज़ों में नज़र नहीं आती है। तो इसका ताल्लुक मुसलमान या काफिर होने से नहीं है, एफर्ट के साथ है। इंसान के लिए वही है जिसकी वो एफर्ट करता है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद खुदा का तारुफ करना चाहिए। किसी भी खूबसूरत चीज़ को देखें सुबहान अल्लाह बोले,
کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے. حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, جس نے اسے کریشن ایکس نہیلو کیا ہے, عدم محض سے وجود بخشا ہے. تو خدا کا تعارف ان چیزوں سے ہوتا ہے. تو میں یہی اس کے اوپر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکوری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان, کل یوم ہوا فی شان, یہ آپ کے اوپر کھول رہا ہے. ٹھیک ہو گیا.